کہانی یہ ہے کہ یہ خاتون اگر آپ کے علم میں ہو تو رات 12:30 بجے ڈیفینس سے نکلی ہیں ادھر جانے کے لیے گوجرانوالہ۔ اب میں پہلے تو یہ حیران ہوں کہ 3 بچوں کی ماں ہے، اکیلی ڈرائیور ہے، آپ ڈیفینس سے نکلی ہو، آپ سیدھا روڈ لو، جی ٹی روڈ جہاں پہ آبادی ہے، اور گھر چلی جاؤ۔ اگر آپ اس طرف سے نکلی ہو تو کم از کم اپنے پیٹرول چیک کر لو، کیونکہ اس سائڈ پیٹرول پمپ نہیں ہوتے۔ بہرحال یہ مسئلہ تھا ان کا۔ میں نے انہیں کہا کہ یار کیا ہم اپنی بہن کو، ماں کو اکیلے بچوں کے ساتھ جانے دیتے؟ 12:30 بجے نہیں جانے دیتے۔ پاکستان کی کوئی سوسائٹی نہیں جانے دیتی، نمبر 1۔ اگلا سوال یہ ہے کہ وہ اگر جانے بھی صحیح کسی ایمرجنسی سے تو ہم اسے کہتے بیٹا چیٹھی روڈ سے جا۔ یہ باتیں کرنے سے میرا مراد اس کو مورد الزام ٹھہرانا نہیں ہے، مجھے یہ بتانا ہے کہ سوسائٹی ہماری اس طرح کی ہے۔ بہنوں والوں، بیٹیوں والوں، آئندہ خیال رکھو۔ اس کی فیملی فرانس کی ہے، اس کا ہسبینڈ فرانس رہتا ہے، اس نے یہ سارا کام اس لیے کیا ہے کہ اس کی اورینٹیشن میں فرانس تھا کہ میں یہ اسی طرح کا ہمارا محفوظ معاشرہ ہے، اور معاشرے وہاں پہ صرف لا سے نہیں محفوظ، وہاں اخلاقی قدروں سے محفوظ ہیں، رول آف لا کی وجہ سے محفوظ ہیں، ریٹ آف گورنمنٹ کی وجہ سے محفوظ ہے۔ اس لیے بچیاں وہاں پہ رات کو ٹریول کرتی ہیں، موٹر ویز پہ کرتی ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس کے اندر حامد یہ کوئی قانون کی خلاف ورزی تو انہوں نے کی نہیں ہے کہ آپ ان کے خلاف کوئی قانونی کارروائی کریں گے۔ جو انہوں نے بات کی ہے وہ میرے خیال میں بھی غیر ضروری تھی۔ ہر پاکستان کے شہری کو حق ہے جو مرضی سڑک جتنے بجے مرضی استعمال کرنا چاہے، تو ریاست کا کام تو ہے کہ آپ نے حفاظت پرووائڈ کرنی ہے کسی بات کے اوپر، تو وہ بالکل غیر ضروری بات تھی، وہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن وہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں ہے۔ آپ کس قانون، اس کے ایکشن کس بات کے، اس کے آپ پوچھ رہے تھے اس کے خلاف کوئی ایکشن لیا جائے، تو ایکشن کس بات کے لیں گے کہ آپ نے اچھی اسٹیٹمنٹ نہیں دی؟ نہیں، ایکشن اس بات کا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ نے وکٹم کو بلیم کیا۔ پھر بھائی وہ پوچھ رہے تو یہ کوئی قانون کی خلاف ورزی نہیں نا۔ آپ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ انہوں نے غلط بات کی، آپ شدید تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی انہوں نے قانون کی خلاف ورزی تو نہیں کی کہ میں کہوں جی فلانی شک کے تحت ان کے خلاف قانونی ایکشن ہو جائے۔ نہیں، ایک تو میں آپ سے یہ کہوں، یہ جو آپ نے وکٹم شیمنگ کا کہا ہے، جی، وکٹم شیمنگ کی نوعیت کچھ تھوڑی سی مختلف ہوتی ہے۔ وہ آپ کہیں جی کہ یہ تو ریپ انوائٹ کر رہی تھی کیونکہ اس نے منی سکرٹ پہنی ہوئی تھی، یا اس نے لباس اشتعال والا پہنا ہوا تھا، وہ وکٹم شیمنگ ہوتی ہے۔ جو آپ یہ سی سی پی او کی بات کر رہے ہیں، جو اس کے ریمارکس تھے، ان کو وہ ادا ریمارکس نہ کرتے تو اچھا تھا، لیکن اس میں انہوں نے وکٹم شیمنگ والی بات کوئی نہیں کی۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ انہوں نے وہ چیزیں کہی ہیں، بلیم بھی نہیں وہ کر رہے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ وہ کیوں گئی تھی اس وقت، ایک دو تین وہ بات، اور جو انہوں نے بات کہی، جو انہوں نے کہا وہ ہمارے ذہنوں میں بھی بات آتی ہے۔ اور یہ موٹر وے، چونکہ سیالکوٹ موٹر وے پہ یہ اندھونات واقعہ پیش آیا، تو یہاں پر یہ میں سمجھتا ہوں کہ کہنا غیر مناسب نہیں ہوگا کہ یہ موٹر وے بھی الحمدللہ میاں نواز شریف کی سربراہی میں مسلم لیگ نون نے بنایا۔ یہ لاکھ تختیاں لگاتے پھریں، ہر جگہ لاکھ تختیاں لگاتے پھریں، مگر پوری قوم جانتی ہے جناب اسپیکر کہ یہ عوامی خدمت کے عظیم منصوبے کس دور میں لگائے گئے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے بے پایاں فضل و کرم ہے کہ اس کا پورا کریڈٹ یہ میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کو جاتا ہے، اور مسلم لیگ نون کو جاتا ہے، اور ان کی ٹیم کو جاتا ہے۔ ابھی تک جو میں ڈیبیٹ سن رہی ہوں اسپیکر صاحب، سیاست بھی اس کا حصہ آ گئی ہے، پولیس پہ بھی آ گیا ہے،
میں یہ بات کرنا چاہتی ہوں ایک خواتین کی حیثیت سے. میں سمجھتی ہوں یہ کہنا کہ کسی کی ماں ہے, کسی کی بیٹی ہے, کسی کی بچی ہے, اس طرح نہ کہیں. ایک عورت کو عورت کی حیثیت سے عزت دیں اور اس کو سارے حقوق وہی دیں جو مردوں کو ملتے ہیں. بھٹی صاحب نے کہا اس خاتون کی عزت واپس نہیں آئے گی. ود رسپیکٹ, یہ عزت کی بات نہیں ہے. وہ عزت دار خاتون ہے, ان کی عزت کا معاملہ نہیں ہے. یہ ایک وائلنٹ کرائم ہے ان کے ساتھ جو ہوا ہے. ریاست اپنی ذمہ داری میں فیل ہوئی ہے انہیں پروٹیکٹ کرنے میں, اور اب جیسی سی سی پی او صاحب کی باتیں سن کے لگ رہا ہے کہ یہ جو ملزم ہیں ان کو سزا بھی نہیں ہوگی. اسپیکر صاحب, یہ واقعہ ہوا پہ نہیں ہوا, لیکن میں ذمہ دار ہوں اسپیکر صاحب, کیونکہ میں اس معاشرے کا مرد ہوں جو اس قسم کی درندگی کا مرتکب ہوتا ہے, پھر بھی اس کے اوپر انگلی نہیں اٹھتی. اسپیکر صاحب, میں ذمہ دار ہوں اس کا, میں اس سوسائٹی کا مرد ہوتے ہوئے اس کی ذمہ داری لیتا ہوں.